خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما چودھری تنویر کو کراچی ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا گیا۔ ذرائع FIA کے مطابق چودھری تنویر کا نام سٹاپ لسٹ میں شامل تھا، جس کی وجہ سے انہیں حراست میں لیا گیا ہے۔ نون لیگ کے رہنما چودھری تنویر کو کراچی ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ذرائع FIA کے مطابق چودھری تنویر کا نام سٹاپ لسٹ میں شامل تھا، جس کی وجہ سے انہیں حراست میں لیا گیا ہے۔ لیگی رہنما چودھری تنویر پر پنجاب اینٹی کرپشن میں مبینہ کرپشن کیسز ہیں۔ دیر جلسے میں شرکت کرنے پر الیکشن کمیشن نے وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وفاقی وزراء اسد عمر، مراد سعید اور انور زیب کو نوٹس جاری کر دیا۔ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ چل رہا ہے اور الیکشن کمیشن نے آج ہی وزیر اعظم کو دیر کا دورہ کرنے سے منع بھی کیا تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ اور وفاقی وزراء کو خود یا بذریعہ وکیل 14 مارچ کو پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر الیکشن کمیشن ان ایکشن۔ وزیر اعظم، وفاقی وزراء، گورنر اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خطابات کا پیمرا سے ریکارڈ مانگ لیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر الیکشن کمیشن متحرک ہو گیا۔ وزیر اعظم، وفاقی وزراء، گورنر اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خطابات کا پیمرا سے ریکارڈ مانگ لیا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج دیر جلسے سے خطاب کیا تھا، جس کے بعد الیکشن کمیشن متحرک ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم، وفاقی وزراء، گورنر اور وزیر اعلیٰ KP کے خطابات کا پیمرا سے ریکارڈ مانگ لیا گیا ہے۔ اہم خبر ہے جس بارے میں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کافی متحرک ہو گیا ہے۔ تفصیلات لیتے ہیں عثمان خان سے۔ جی عثمان، بتائیے گا۔ جی دیکھیں، وزیر اعظم عمران خان نے آج دیر میں ایک جلسے سے خطاب کیا ہے، جس پر الیکشن کمیشن نے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر وزیر اعظم عمران خان، وفاقی وزراء اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو شوکاز نوٹس جاری کرتے ہوئے ان کو بلایا بھی ہے۔ اس پر الیکشن کمیشن نے پیمرا سے جو ہے وہ جو خطبات کیے ہیں، انہوں نے آج جو اعلانات کیے ہیں اور جو گفتگو کی ہیں، تمام میڈیا چینلز کا پیمرا سے ریکارڈ بھی مانگ لیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے لوئر دیر جلسے کی میڈیا کوریج سے متعلق چیئرمین پیمرا کو خط بھی لکھ دیا ہے۔ جب پیمرا کی جانب سے جو ریکارڈ دیا جائے گا الیکشن کمیشن کے سامنے، جب وہ ریکارڈ آئے گا اس کے بعد الیکشن کمیشن اس حوالے سے فیصلہ کرے گی۔ الیکشن کمیشن نے 14 مارچ کو جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان، وفاقی وزراء، وزیر اعلیٰ اور دیگر لوگوں کو ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ افسر دیر نے طلب کیا ہے، اور اگر یہ لوگ شریک نہیں ہوں گے تو اپنے وکیل کے ذریعے یہ جو ہے وہ اپنا جواب جمع کروائیں گے۔ جی عثمان خان، آپ کا بہت شکریہ۔ وزیر اعظم نے پہلے کہا کہ جنرل باجوہ نے انہیں ڈیزل کہنے سے منع کیا ہے اور پھر بار بار ڈیزل کہتے رہے۔ کتنی بار انہوں نے مولانا فضل الرحمان کا مذاق اڑایا، آپ ہی سنیے۔ باجوہ سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ عمران دیکھیں فضل الرحمان کو ڈیزل نہ کہنا۔ میں تو جنرل باجوہ نہیں کہہ رہا، لیکن عوام اس کا نام ڈیزل رکھ دیا، عوام نے اس کا نام۔ ابھی ڈیزل کے اوپر بعد میں آتے ہیں، ڈیزل پہ آنے لگا ہوں۔ ڈیزل نے ایک پریس کانفرنس کی، یہ جو ڈیزل نے کہا ہے، ڈیزل جس نے امریکن ایمبیسڈر کے پاس بیٹھ کے کہا فضل الرحمان، یعنی کہ ڈیزل نے جب کہا فضل الرحمان اور پیٹرول دبئی سے سستا ہے، خطرناک ڈیزل۔ وہ کہتے ہیں ہم غیر جانبدار ہیں، جواب میں عمران خان کہتا ہے کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے۔ عمران خان کی تقریر کل کی بات کا رد عمل ہو سکتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی عمران خان کو زبان درست کرنے کی وارننگ۔ کہا تحریک عدم اعتماد کامیاب نہ ہوئی تو معاملات گلی کوچوں میں حل ہوں گے۔ پھر کہتا ہوں خزاں جائے بہار آئے نہ آئے۔ آج اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم غیر جانبدار ہیں، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس کے جواب میں وہ کیا کہتا ہے کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے۔ اب یہ ملک کے اداروں کے بارے میں، اور کل ہی ISPR نے جو بیان دیا ہے، تو آج کا بیان تو اس پر رد عمل ہو سکتا ہے نا۔ بکلا کیوں گئے ہو؟ حواس باختہ کیوں ہو گئے ہو؟ گالیاں دینے پہ کیوں آ گئے ہو؟ پھر معاملات گلی کوچوں کی طرف جائیں گے، پھر معاملات سڑکوں پہ آئیں گے کہ خزاں جائے بہار آئے نہ آئے۔ اصل چیز اس کا خاتمہ ہے۔ کوئی مسئلہ لاؤ نہ، جب کوئی مقدمہ تم ہمارے خلاف لا ہی نہیں سکتے تو پھر گالیاں دینا یہ اوباش کا کام ہوتا ہے کہ بلا وجہ راستے میں آپ کو گالیاں دے رہا ہے۔
عمران خان نے قربانیاں دینے والی فوج پر دشنام ترازی کی۔ شہباز شریف کا بھی وزیر اعظم کو زبان پر لگام ڈالنے کا سخت پیغام، کہا زبان کو لگام نہ دی گئی تو ہم ڈال دیں گے، دی چوک آنا ہے تو شوق سے آؤ، تمہارا مقابلہ کریں گے۔ عمران خان کہتے ہیں شہباز شریف بوٹ پالش کرتے ہیں، تم خود کیا کرتے ہو؟ بوٹ پالش کرنے والا ہوتا تو جیلوں میں نہ جاتا۔ جو دہشت گردی کے خلاف جو بے پناہ جو قربانیاں دیں افواج پاکستان کے ہمارے جوانوں نے، افسروں نے اور عام شہریوں نے، تم اسی فوج کو لندن میں بیٹھ کے تم نے جو اپنا دشنام ترازی کی، اس کی ویڈیو پوری دنیا نے دیکھی ہے۔ اپنے گریباں میں جھانکو اور حرام کی باتیں کرتے ہو، یہ چھوڑ دو۔ اے ٹی ایم مشینوں کے ذریعے جو حرام کمائی تم کھاتے رہے ہو، اس کا تمہیں حساب دینا ہے۔ اور میں اس سے آگے بات نکلی تو بہت دور تک جائے گی۔ تمہارے اپنے بنی گالہ میں جو کچھ ہوتا ہے پوری دنیا کو علم ہے۔ ہمارے اپنا منہ سے یہ باتیں مت نکلواؤ، ورنہ تمہیں چہرہ چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ اور تم آؤ ڈی چوک میں، اگر تم ڈی چوک میں تم یہ کرنا چاہتے ہو تو پھر ہم اس کے لیے تیار ہیں، بالکل یہ فکر نہ کرنا۔ پھر ہم اس کا جمہوری اور سیاسی طور پر بھرپور مقابلہ کریں گے اور بتائیں گے تمہیں کہ تم اگر اپنا کوئی وہاں پر جتھا لانا چاہتے ہو تو پھر انشاءاللہ ہم اپنا سیاسی اور قانونی حق استعمال کریں گے اور پھر تمہیں ناک سے چنے چبوائیں گے۔ تم آج باتیں کرتے ہو کہ یہ میں شہباز شریف جو ہے وہ اپنا بوٹ پالش کرتا ہے، تم کیا کرتے رہے؟ تم زبان استعمال کر رہے ہو۔ میں تمہیں یہ وارننگ دینا چاہتا ہوں کہ اپنی زبان کو لگام دو، وگرنہ ہمیں پھر لگام دینی آتی ہے۔ بلاول بھٹو نے وزیراعظم کا جلسے میں فوج کا حوالہ دینا مایوس کن قرار دے دیا۔ کہتے ہیں اس وقت جب عدم اعتماد زیر التوا ہے، جلسے میں فوج کا حوالہ دینا مایوس کن ہے اور یہ کام نہیں آئے گا۔ ٹویٹر پیغام میں بلاول بھٹو نے سوالیہ انداز میں پوچھا، کیا آپ نے کبھی کسی جیتنے والے کپتان کو مخالفین کو مغلظات نوازتے سنا ہے؟ مخالفین کو گالیاں جیتنے والا کپتان نہیں، شکست خوردہ عناصر دیتے ہیں۔ کہا وزیراعظم عمران خان کی گالیوں سے بھرپور زبان ثبوت ہے کہ اسے اپنی شکست کا پتہ چل چکا ہے۔ شکر ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ فوج نیوٹرل ہے، فوج ہمیشہ جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کا پارلیمنٹ ہاؤس اور لاجز، رینجرز اور ایف سی کے حوالے کرنے کا اعلان، قانون ہاتھ میں لینے والوں کو کچل دینے کا پیغام دے دیا۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ فوج نیوٹرل ہے، بہت اچھی بات ہے۔ الیکشن کے دن پارلیمنٹ ہاؤس، ایم این اے لاجز اور پرانا ایم این اے ہاؤس جہاں میں 30-40 سال رہتا رہا ہوں، ان دونوں کو رینجرز اور ایف سی کے حوالے کریں۔ میں نہیں چھوڑوں گا کسی آدمی کو جس نے قانون میں ہاتھ لیا۔ جب تک میں وزیر داخلہ ہوں واضح طور پر کہتا ہوں اللہ کے حکم سے کچل کے رکھ دوں گا جو آدمی قانون اور کو اختیار میں لے گا۔ میں نہیں لحاظ کروں گا کہ یہ کتنا بڑا لیڈر اور کتنا بڑا مخبر ہے اور کتنا بڑا پارٹی کا ہیڈ ہے۔ جو ملیشیا کے لباس میں اسلام آباد میں آیا نہیں چھوڑوں گا۔ دیکھیں نواز شریف اور آصف زرداری تو فضل الرحمان کو استعمال کر رہے ہیں، یہ ایک ایسا سلسلہ بنانا چاہ رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس 172 بندے نہیں ہیں۔ اطلاعات کچھ اچھی نہیں ہے۔ جو ہم نے باراکو سے ایک گروپ پکڑا ہے، وہ اسلام آباد میں انہوں نے دہشت گردی کا گروپ تشکیل دیا، اور سب سے زیادہ خطرہ جو ہے 2 لوگوں کو ہے، یہ میں کل کہہ چکا ہوں، ایک مولانا فضل الرحمان ہے اور ایک شیخ رشید ہے۔ دونوں پہ 3 دفعہ حملے ہو چکے ہیں۔ حکومت کا ساتھ دیں یا نہ دیں، کاف لیگ کل تک فیصلہ کرے گی۔ طارق بشیر چیمہ اور کامل علی آغا کھل کر سامنے آ گئے۔ 24 نیوز سے گفتگو میں کامل علی آغا نے حکومتی پیشکش پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ہم بچے نہیں، صرف سنجیدہ باتوں پر غور کرتے ہیں، ایسی باتوں پر کان نہیں دھرتے، پیشکش کے پیچھے نہیں جاتے، رویے کے پیچھے جاتے ہیں۔ فیصلہ جو ہے وہ چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی صاحب نے کرنا، اور پارٹی نے یہ اختیار چودھری پرویز الہی صاحب کو دیا ہوا، اور ایک آدھ دن میں آپ کو پتہ چل جائے گا سارا۔ آفریں جو ہے ان کے پیچھے تو ہم جانے والے نہیں ہیں، ہم تو رویوں کے پیچھے جانے والے ہیں۔ جو ہمارے ساتھ سنسیئر بات کرے گا اس پہ ہم غور کریں گے، اور انشاءاللہ یہ کھلانے والی باتیں ہیں، یہ ہم بچے نہیں ہیں کہ اس قسم کی باتوں میں ہم سنجیدگی والی گفتگو جو ہے اس کے اوپر غور کرتے ہیں۔
اور حکومت نے قافلے کے تحفظات ختم کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں کہ پنجاب میں ایک انار 100 بیمار والا حال ہے، سبھی کو مطمئن کریں گے۔ پیکا عدالتی معاملہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ جج اس کا فیصلہ کریں، عدالت کو وہی کام کرنا چاہیے جس کا مینڈیٹ ہو۔ چودھری پرویز الہی اور مونس الہی سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں مزید انہوں نے کیا کہا، آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہاں پہ پیکا لاء کے اوپر اور جو دوسرے ہمارے پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا لاء ہے، ہم نے چودھری پرویز الہی صاحب کو یہ درخواست کی تھی کہ آپ اس کو میڈیٹ کر دیں، آپ اس کو دیکھیں جس طرح سے بہتر بنانا ہے۔ آج صبح جو اخباری اونرز ہیں ان سے بھی بات چیت ہوئی اور چودھری صاحب کی، اور اب ہم سے بھی بات چیت ہوئی ہے، اور اس کو ہم ایک مربوط طریقے سے آگے لے کے بڑھ رہے ہیں۔ میں نے اٹارنی جنرل صاحب سے بھی بات کر رہا ہوں کہ عدالت کو یہ چاہیے کہ وہ یہ فیصلہ سیاسی فورم کے اوپر ہونے دے، یہ عدالتی معاملہ نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ حکومت ایک پالیسی بنائے اور ایک جج جو ہے اس کے اوپر بیٹھ کے یہ کہیں کہ نہیں ان کی اوپینین مختلف ہو اور وہ بن جائے۔ جو ججز ہیں انہیں ظاہر ہے کہ جو پالیسی ڈیسیجنز ہیں وہ حکومت کو ہی لینے چاہیے اور یہ ایک سیاسی فیصلے ہونے چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی ہم نے جو بھی ریزرویشنز ہیں پی ایم ایل کیو کی کافی حد تک دور کر دی ہیں، جو ایک چھوٹی موٹی ہے وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ تو ایک یہ جو نو کانفیڈنس کا جو موشن ہے اس اجلاس کو بلانے سے پہلے تمام اتحادی جو ہیں وہ فارمل اناؤنسمنٹ بھی کر دیں گے۔ علیم خان کی لندن میں سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف سے ملاقات ہوئی ہے۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں اسحاق ڈار بھی موجود تھے۔ ملاقات میں کوئی چوتھا شخص موجود نہیں تھا۔ ذرائع کے مطابق علیم خان نون لیگ کی حمایت کریں گے۔ جہانگیر ترین گروپ کے رکن فیصل حیات جبوانہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے ملاقات کی۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں فیصل حیات جبوانہ کا کہنا تھا کہ ان کے تمام فیصلوں کا اختیار جہانگیر ترین کے پاس ہے۔ جہانگیر ترین اور علیم خان کے اکٹھے رہنے میں ہی پنجاب کا بھلا ہے۔ جہانگیر ترین گروپ کے رکن فیصل جبوانہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے ملاقات کی۔ آج چیف منسٹر پنجاب سے ہماری ملاقات ہوئی، اور چیف منسٹر پنجاب سے ملاقات کا جو مقصد تھا وہ یقیناً ہم ایم پی ایز ہیں اور میں ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر اور باقی بھی ہمارے جو کولیگز ہیں انہوں نے کچھ ایشوز پہ بات کرنی تھی۔ خان ترین صاحب کا بھی یہی حکم ہے کہ آپ تمام لوگوں کے ساتھ پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کے ساتھ ان کو آن بورڈ لیں اور ان کے ساتھ ڈسکشن اپنی جاری رکھیں، اور بعد میں حتمی فیصلہ جو ہے وہ یقیناً جہانگیر خان ترین صاحب ہی کریں گے۔ ان کا ایک اپنا سیاسی طور پہ بہت اثر رسوخ ہے اور پی ٹی آئی میں انہوں نے بہت دگ و دو کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جہانگیر خان ترین اور علیم خان صاحب کا اکٹھے رہنا اس پنجاب کے لیے بھلے کی بات۔ اہم خبر آپ کو دیتے ہیں۔ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی حمایت کے لیے ایم کیو ایم نے اپوزیشن کے سامنے مطالبات رکھ دیے ہیں، جس میں صوبائی مالیاتی کمیشن کو یقینی بنانے، شہری سندھ کے لیے نوکریوں میں 40% کوٹا اور با اختیار بلدیاتی نظام شامل ہے۔ متحدہ کا موقف ہے کہ معاہدہ تحریری ہو اور متحدہ اپوزیشن ضامن بنے۔ اسی پر ہی مزید بات کرتے ہیں حسن عباس سے۔ حسن، ایم کیو ایم کے مزید کیا مطالبات ہیں؟ جی دیکھیں، بالکل عمران خان کے خلاف جو ہے متحدہ اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے جو ہے ایم کیو ایم پاکستان ہے، جو کہ حکومت کی اس ٹائم اتحادی بھی ہے، اس نے جو ہے وہ اپنے مطالبات متحدہ اپوزیشن کے سامنے رکھ دیے ہیں، اور مطالبات میں یہ کہا گیا ہے کہ معاہدہ تحریری ہو، مطالبات پر متحدہ اپوزیشن ضامن بنے۔ اس کے علاوہ متحدہ نے شہری سندھ سے متعلق جو ہے وہ اہم مطالبات کیے ہیں، جس میں 40% کوٹا، با اختیار بلدیاتی نظام اور صوبائی مالیاتی کمیشن کو یقینی بنانا شامل ہے۔ اس کے علاوہ ساتھ ساتھ ایک مطالبہ ایم کیو ایم نے یہ بھی رکھا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف جو ہیں وہ معاہدے کے ضامن بنے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ جو چودھری برادران ہیں وہ بھی جو ہیں وہ اگر اس کے اندر شریک ہونا چاہتے ہیں تو وہ بھی شریک ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے یہ ایک بڑا اہم آج ہم نے ڈیولپمنٹ دیکھی ہے۔ ایک جانب جو ہے وہ ہمیں حکومت بڑی ڈیپینڈنٹ دکھائی دے رہی تھی ایم کیو ایم پاکستان کے اوپر، کیونکہ یہ سب سے بڑے اتحادی ہیں، ساتھ تو ان کی جو ہے وہ قومی اسمبلی کے اندر نشستیں ہیں۔ اگر جو ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان اپوزیشن کے ساتھ ملتی ہے تو یقیناً جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان جو ہے ان کے گھر جانے میں آسانی ہو جائے گی، اور متحدہ اپوزیشن کے لیے بھی ایک آسانی ہو جائے گی، کیونکہ ایم کیو ایم جو ہے وہ ایک بڑی اسٹرانگ پوزیشن میں۔ ایک جانب ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ ایم کیو ایم کے مرکز بہادر آباد پہنچے، اور اگلے ہی روز ہم نے دیکھا کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ اسلام آباد کے دورے پہ چلی گئی، جس کی سربراہی ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کر رہے تھے، جہاں پہ انہوں نے آصف علی زرداری
साहब से मुलाकात करी, मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात की और उसके अलावा चौधरी शुजात साहब से जो है वो मुलाकात की है। तो ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है। अब देखना ये कि एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो क्या फैसला करती है, आया वो हुकूमत के साथ रहती है या वो मुत्तहदा अपोजिशन के साथ खड़ी होती है। मुत्तहदा जो हमारे ज़राए हमें बताते हैं वो ये है कि मुत्तहदा अपोजिशन की जानिब से भी मुख्तलिफ पेशकश। ठीक है, हसन अब्बास हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलात बता रहे थे। हसन, आपका बहुत शुक्रिया। मीर अब्दुल कुद्दूस बिजिंजो के खिलाफ अदम एतमाद प्लान कामयाब नहीं हो सकता। 24 न्यूज़ से गुफ्तगू में तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत फराह अजीम शाह ने कहा कि मीर अब्दुल कुद्दूस बिजिंजो के खिलाफ अदम एतमाद का प्लान कभी कामयाब नहीं हो सकता। साबिक वज़ीर आला जाम कमाल से बलोचिस्तान की अवाम दिल बर्दाश्ता थी। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से अपने नुमाइंदे सऊद बट से, जो इस वक्त फराह अजीम शाह के साथ ही मौजूद हैं। जी सऊद। जी बिल्कुल, मुल्क में बदलते सियासी सूरत हाल पर जो नो कॉन्फिडेंस मोशन का बाजार है वो गर्म नज़र आ रहा है और वज़ीर आला बलोचिस्तान के ख़िलाफ़ भी अब ये बातें शुरू हो गई हैं कि शायद नो कॉन्फिडेंस मोशन उनके ख़िलाफ़ भी आ सकता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ख़ुसूसी तौर पर इस वक्त मौजूद हैं तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत फराह अजीम शाह। इनसे जानते हैं नो कॉन्फिडेंस जो मूवमेंट है बलोचिस्तान में वो कामयाब नहीं हो सकती, इसलिए कि जो पिछली हुकूमत थी उससे जो बलूचिस्तान के रहने वाले थे वो बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता थे, बहुत ज़्यादा तंग थे। वो कहते हैं कि कभी इनके दर, कभी उनके दर, कभी दर बदर, गमे मफात तेरा शुक्रिया मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। देखें, यार मोहम्मद रिंद जो हैं वो कोई भी हो मेरे लिए काबिल एहतराम है और मौजूदा हुकूमत अंडर द विजनरी लीडर मीर अब्दुल कुद्दूस बिजिंजो, उन्होंने बाकायदा तौर पे अपने मेंबर्स को भी इस बात की तलकीन की है, हमें भी, मैं तर्जुमान हूँ तो हमें भी इस बात की तलकीन की है कि हमने बिल्कुल मिसबिहेव किसी के साथ नहीं करना। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट में अभी जितने भी खसूसी तौर पर जो डेवलपमेंट वर्क्स हैं उस पर फोकस किया जा रहा है, इसी वजह से जो मुखालिफिन हैं उनकी तरफ से रद्दमल दिया जा रहा है और उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि अदम एतमाद की तहरीक बलूचिस्तान में उनको कामयाब होती बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए।